حضرت سلیمان جب اپنے لشکر کو لے کے وادی نمل سے گزرنے لگے تو ابھی وادی نمل 3 فرسخ دور تھی. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. 9 میل دور، 15 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر تھا. اتنی دور اب بھی حضرت سلیمان اپنے لشکر کے لے کے آ رہے تھے اور وادی نمل آپ کے راستے میں پڑتی تھی، وہاں سے گزر کے جانا تھا. تو ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا اور اس نے کیا کہا، جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. حضرت سلیمان نے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور مسکرا پڑے. حالانکہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، چیونٹی بات کیسے کرتی ہے؟ طیوریات کے ماہرین سے پوچھو کہ وہ کس طرح بات کرتی جب اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. مہین سے 3 اس کے حصے بدن کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس میں کہاں منہ ہوگا، کہاں دانت ہوں گے، کہاں جو ہے وہ زبان ہوگی. تو کہتے ہیں اس کے آخری جو حصہ ہوتا ہے، پہلا حصہ جو ہے، اس کے ساتھ باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں. جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے، ان بالوں کو قریب لا کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنا میسج اپنی ہمجولی کو کنوے کرتی ہے. چیونٹی کس طرح کلام کرتی ہے کہ بالوں کو رگڑتی ہے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس کا میسج ہوتا ہے. حضرت سلیمان کی شان یہ ہے، 15 میل دور سے چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس آواز کو سن بھی رہے ہیں اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. تو حضرت سلیمان نے اس آواز کو سنا تو مسکرا پڑے. اب امام راضی نے یہاں کیا لکھا؟ امام راضی کہتے ہیں اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھا گیا، سورہ النمل، چیونٹی کے نام پہ. النمل ہے، نمل نہیں، النمل ہے. تو یہ پھر معرفہ ہوگی نا، خاص چیونٹی ہے اور وہ وہی ہے جس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. اس کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں سے افضل قرار دے دیا گیا. کیوں؟ تو امام راضی نے یہاں جو جملہ کہا سنیے. فرماتے اس نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. چیونٹی اس بات کا علم رکھتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. تو جب ایک چیونٹی سیکھ جاتی ہے تو شرف اس کے حصے آتا ہے، تو پھر انسان سیکھ جائے تو پھر اللہ اس کو کس بلندیوں تک فائز البرام کر دیتا ہے. اس لیے کافر بھی سیکھ جائے، آخرت میں کافر کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن دنیا پہ اس سیکھنے کے نتیجے میں اس کو دنیا کی سرداری دے دی جاتی ہے. اور اگر مومن سیکھ جائے تو اس کی دنیا بھی ہے، اس کی آخرت بھی ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سیکھنے کا کہا، ہم نے سیکھنا